ناظرین، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے سب سے پہلے، جو کہ ظاہر ہے کہ دن بدن بدلتی جا رہی ہے اور اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ اگر آج کی بات کی جائے تو آج سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت نظر آ رہا ہے، جو لیٹسٹ خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک جو ویلی اور ایک صوبہ جو رہ گیا تھا جہاں پر طالبان اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکے تھے اب تک، وہ پنجشیر تھا، اور اب تازہ خبریں یہ آ رہی ہیں ذرائع سے کہ طالبان نے اپنے جنگجو وہاں پر روانہ کر دیے ہیں صوبے میں داخل ہونے کے لیے۔ دوسری جانب وہاں کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے رہنما ہیں مسعود احمد، ان کی جانب سے بھی کچھ متضاد قسم کی سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ کبھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، مخلوط حکومت کے حامی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ واضح کر چکے ہیں کہ پنجشیر بالکل آسانی سے ڈھیر نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہاں پر طالبان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تھوڑا آج اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ پنجشیر میں یہ مزاحمت کیوں ہے، اس کو طالبان کیسے قابو کریں گے یا کیسے ٹیکل کریں گے، کیونکہ ابھی تک ہم نے دو بدو لڑائی کی وہ صورتحال افغانستان میں نہیں دیکھی جب باقی سارے افغانستان میں انہوں نے کنٹرول حاصل کیا، تو یہاں پر ایسی صورتحال کیوں ہے، اور پھر آگے جو حکومت سازی اور طالبان کے پاکستان سے جڑے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ پنجشیر ایک ویلی ہے جس میں احمد شاہ مسعود نے ایک دفعہ زمانے میں کہا تھا کہ اگر میرے پاس ایک گھر اس ویلی میں میرے پاس رہ جائے پھر بھی میں لڑوں گا طالبان کے خلاف، اور تو یہ ان کا اڈا ہے، یہ ان کا گڑھ ہے، اور اس کو کوئی فتح نہیں کیا ہے ابھی تک۔ تو جب احمد شاہ مسعود نکلا ادھر سے، مانے اس کا بیٹا جو ہے اب، اور میرے خیال میں اس نے سٹیٹمنٹ جب دیا تو ہم لوگ بڑے خوش تھے کہ بھئی وہ اب لڑائی ادھر نہیں ہوگی اور وہ بھی طالبان کے ساتھ مل گیا ہوگا، مگر لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو شاید وہ نہ ہو۔ مگر میرے خیال میں مجھے آپ اجازت دیں کہنے کے لیے کہ کیا نعمت ہوا ہے، خدا کی نعمت ہوا ہے کہ آج افغانستان میں ہمارا سب سے بڑا دشمن اور اس دشمن کا سب سے بڑا اور اہم سپورٹر دونوں کو نکال دیا ہے، اور یہ جو ہے یہ ہمیں گریٹفل تھینکس دینا چاہیے طالبان کو کہ یہ اس خطے سے نکل گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ واپس آ نہیں سکتے، اور یہ ہمیں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایسا فتح ہے، اور خاص طور ہمارے کو اتنا فرق پڑ رہا ہے سمینہ، 1,00,000 ہمارے فوج اب مشرق سے مغرب سے مشرق جا سکتے ہیں، ویسٹرن بارڈر سے 1,00,000 فوج ہمارے دے ہیو بین فریڈ کہ واپس جائیں اور ہندوستان کے بارڈر پہ ڈپلوائے ہوئے۔ زبردست قسم کا یہ ہمارا جیت ہے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کریں جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے، ریکگنائز کریں، مدد دیں، ہر قسم کی مدد دیں، اس لیے کہ جو انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے اس انپیرللڈ۔ دیکھیں سمینہ، 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پنجشیر جو ہے نا اس ویلی کا آپ دیکھیں کہ شروع سے وہاں پہ احمد شاہ مسعود جو ہے ان کے قبیلے کا ہمیشہ رہا ہے ہولڈ، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں احمد مسعود صاحب، ان کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا کہ پہلے آئی خبر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ مل جائیں گے، پھر دوسری کنٹراڈکشنز آتی گئی، لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی شاید اتنی خون ریزی نہ ہو۔ ہماری تو ویسے خواہش بھی ہے کہ نہ ہو، لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ وہاں پہ بھی معاملات اس طرح سے سیٹل ہو جائیں گے۔ اگرچہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آخری وقت تک جنگ ہی رہی طالبان کے ساتھ، اور اس طرح سے کبھی بھی وہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ نہیں رہ سکے، لیکن اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اور طالبان کے رویے میں بھی لچک ہے۔ اس دفعہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات وہ طے کر لیں گے، لیکن یہ جو انہوں نے اپنے جنگجو روانہ کی، اور جس طرح سے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، وہ دباؤ ڈالنے کے لیے بھی اور مخالف فریق کو راضی کرنے کے لیے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے اپنے جو ہیں داؤ پیچ وہ آزمائیں گے تاکہ کسی طریقے سے بھی اس پہ ہو، اور طالبان خود اس دفعہ اپنا جو امیج قائم کیے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ طالبان آخری حربہ ان کے لیے رہ جائے گا جنگ کرنا، آخری حد تک
ورنہ ان کی بھی طرف سے کوشش یہی ہوگی، آخری حد تک وہ اسی کوشش میں رہیں گے کہ اوائڈ کریں اور صلح صفائی سے مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کر لیں۔ ہماری سب سے بڑی تسلی ہے ہمارا اپنی قوت، مگر اگر انہوں نے یہ کیا ہے اٹس اے گڈ سٹیپ، ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا تھا یہ ہوگا، مگر یہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے حمایتی بن رہے ہیں۔ دیکھیے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ او آئی سی کا جو سٹیٹمنٹ ہے نا، معاف کریے یہ او آئی سی کی سٹیٹمنٹ پہ زیادہ ایمفسس نہ دیں کہ لوگوں کو ہیومن رائٹس یہ وہ، کیا ہیومن رائٹس ہیں او آئی سی ملکوں میں؟ پتہ نہیں وہ کون ہوتے ہیں کسی کو لیکچر کرنے کے لیے ہیومن رائٹس پہ۔ مگر میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں، اب ہمارے فارن منسٹر جا رہے ہیں ادھر، اب دیکھیے میں کانکریٹ ایکشن چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کیوں نہیں ابھی تک گورنمنٹ بنا ہے بھائی افغانستان کا؟ چلو ٹھیک ہے ہر منسٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، مگر فارن منسٹر تو طالبان کا ہوگا، ڈیفنس طالبان کا، انٹیریئر طالبان کا، یہ سب تو نیچرل چوائسز ہوں گے، یہ سب طالبان کے منسٹرز ہوں گے۔ اگر دوسرے بھی، اگر حکمت یار بھی آ رہا ہے، اگر عبداللہ یا قانونی جو بھی ہے، یہ سب کو آپ لے رہے ہیں، the key posts will be with the طالبان، تو بھائی اپوائنٹ کریں ان کو۔ اور ساتھ ساتھ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کریں، اس لیے کہ اگر ان کو امداد چاہیے، اگر فورس اسٹرینگتھ چاہیے، جو بھی چاہیے، ہمیں ان کو دینا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جا رہے ہیں قریشی صاحب، ویری گڈ، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، اب شو یور پریزنس، پہلا فارن منسٹر، میں کہتا ہوں پہلا پرائم منسٹر ہو، جاؤ بات کرو، یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ سمینا اگر آپ طالبان کی پالیسی کو دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ طالبان کیوں کابل ایئرپورٹ کی طرف ابھی توجہ نہیں کر رہے۔ پوری دنیا کی پوری توجہ کابل ایئرپورٹ کی طرف ہے، لیکن دیکھیں افغان طالبان جو ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ افغانی جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے باہر بھی بستے ہیں، ان کے مسائل کو بھی حل کرتے ہیں۔ سب سے بڑا وہاں مسئلہ فوڈ کرائسس کا ہے کہ وہاں پہ حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کیونکہ ناپائید ہو رہی ہیں، ملنے مشکل ہوتی جا رہی ہیں، تو ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ کرائسس بڑھیں گے، ان کی توجہ اس طرف ہے۔ پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ افغانستان دنیا میں چند ان ملکوں میں اب اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پولیو کا وائرس ابھی ہے۔ 2020 میں یہاں پہ 50 کے قریب بچے جو تھے وہ ہوئے تھے، اور 3 لاکھ کے قریب ایسے بچے ہیں جن کو پولیو کی ویکسین ہونی ہے۔ اب انہوں نے اس پہ بھی توجہ دینی ہے۔ پھر آج کل پوری دنیا میں جو کرونا کا مسئلہ ہے اس کی ویکسینیشن، یہ ساری چیزیں، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر وہاں انسان کو، وہاں جو افغانی ہیں ان کو روزگار ملے گا، روٹی ملے گی تو وہ جئیں گے نا۔ اگر خانہ جنگی کی صورت کب بنتی ہے؟ جب بھوکا پیٹ ہو، جب اس کو آگے سے کچھ نظر نہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں افغان کے مد نظر ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے اور عارف صاحب نے بھی پہلے کی کہ انڈیا وہاں ضرور کرے گا، لیکن انڈیا کی کوششیں آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں طالبان کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے، اگر آپ پاکستان کی پرٹیکولر بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو پاکستان کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے خدشات تھے، اس حوالے سے انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا، 3 رکنی کمیٹی بنا دیا کہ جناب جو بھی آپ کے خدشات ہیں اس پہ ہم کر کے اس کو دور کریں گے، اور کسی طور بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ افغان سرزمین بھی استعمال ہو یا پاکستان میں کوئی اس طرح کی کارروائیاں ہوں۔ تو وہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خارجہ امور کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ ساری دنیا کو مجھے لگتا ہے کہ بیشتر ممالک کو راضی کر لیں گے۔